بھٹی صاحب کے پاس بڑی ایران سے خبریں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر بھی بھٹی صاحب بڑے سورسز سے بات کرتے رہتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ معاملات کو اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق کہاں پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میڈم شیخ، میری تہران میں بات ہوئی آج بھی اور کل بھی، لیکن اس بات پہ آنے سے کلیریفائی کر دیں کس سے ہوئی، کیونکہ آپ تہران میں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈم شیخ، ان سے بھی وہی تو بات کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور دعا کر رہا ہوں کہ ان کی بات چیت کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس بات پہ آنے سے پہلے مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان واحد ثالث ہے اور بہت زبردست ثالث ہے۔ ہم پاکستان کی وجہ سے معاہدے کے قریب پہنچے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے اس معاملے پر مدد کی پیشکش کی، تاہم صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے ہی رابطہ کاری کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کہہ رہی تھیں، اور ایران کا تازہ ترین بیان بھی آیا ہے کہ ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان پر اعتماد ہے، اگر مذاکرات کا اگلا دور ہوا تو پاکستان کی ثالثی میں ہوگا اور اسلام آباد میں ہوگا۔ فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ میڈم شیخ تہران کئی حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے، اگر یہ دورہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلے 2-4 دنوں میں پھر سے امریکہ ایران آمنے سامنے بیٹھیں گے اور معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے جس وجہ سے یہ دورہ بہت اس وقت کامیاب ہے یا بہت اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، وہ ہے ان حالات میں ایران جانا، تہران اترنا، ایرانی قیادت کا یوں ویلکم کہنا، اور پھر یہ ہمیشہ ایران پاکستان تعلقات میں یاد رکھا جائے گا، ان حالات میں تہران جانا فیلڈ مارشل صاحب کا۔ اب میڈم شیخ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا ہے، ایجنڈا ایران کے تیل گیس پر قبضے کا ہے، ایجنڈا مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کا ہے، اور صہیونی لابی جنگ بندی کی سخت خلاف ہے، اور ٹرمپ نیتن یاہو مزاج بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو ابھی تک، جیسا میں نے کہا تہران میں بات ہوئی، جو یہاں بات ہوئی، ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی وائٹ ہاؤس چاہ رہا ہے جنگ سے نکلنے کے لیے، مگر وہ اس شرط پر چاہ رہا ہے کہ کوئی بڑی چیز دکھا سکیں صدر ٹرمپ صاحب امریکہ کو، اپنے لوگوں کو، کہ یہ دیکھیں میں نے یہ کر دیا۔ تبھی جے ڈی وینس کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ صدر ٹرمپ چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں چاہتے، بڑی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایران کا جوہری منصوبہ ہو یا افزودہ یورینیم معاملہ ہو، آبنائے ہرمز معاملہ ہو، یا ایران پر اقتصادی پابندیوں والا معاملہ ہو، ایران کے مجمد اثاثے والا معاملہ ہو، لبنان میں جنگ بندی ہو، یہ سارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ فل ان دا بلینکس ہیں، کچھ فل سٹاپ کام میں ہیں جو لگنے باقی ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے میڈم شیخ، اور اللہ کرے میں صحیح ثابت ہوں، کہ نہ صرف معاہدہ ہو سکتا ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوا تو جنگ بندی ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جنگ بندی اور معاہدے کے بعد حالات نارمل رہیں یا امریکہ اسرائیل معاہدے کی پاسداری کریں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات، معاہدے اور سیز فائر اس طرف زیادہ چانسز ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی چیز یہ ایڈ کروں گی کہ دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے ریشنل اور ریشنل ڈیمانڈز کی، اور یہ کہ جس طریقے سے یہ ریشنل وار ایک مسلط کی گئی، ایران کی اب تک جتنی بھی ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں وہ بڑی ریشنل ہے، اور دیکھیں وہ گارنٹیز چاہتے ہیں، ان کو وہ جب تک گارنٹیز نہیں ملیں گی وہ کیسے ایک معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کرتے ہیں۔ جو ارریشنل یا آپ کہہ لیں کہ ایک ان ریئلسٹک قسم کی ڈیمانڈز ہیں وہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے بہت زیادہ، تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے امریکہ فیس سیونگ بھی چاہتا ہے، امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دکھا سکے کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی ان کو بڑی مل گئی کہ جس سے کہ وہ یہ پرسیپشن جو ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، وہ ہے۔ لیکن ایران کے لیے جو گارنٹیز ہیں وہ بہت اہم ہے، وہ بے شک سینکشنز والی چیز ہو، وہ بے شک ریپریشنز والی چیز ہو، لیکن سب سے اہم ہے کہ یہ دوبارہ جنگ نہیں ان کے اوپر مسلط ہوگی، بے شک وہ آج ہو، وہ 1 سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، یہ نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی ہونی چاہیے۔ محمد علی صاحب، ہمیں اس کی سگنیفیکنس بتائیے گا، جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے ایران کا، ان پرسن جانے کی ضرورت آپ کے خیال میں کیوں ہوئی؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے تھے یہاں سے رابطے بھی ہو رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک بیک چینل جو پوری ایفرٹ کے نتیجے میں پہلا راؤنڈ ہوا، اب اس دورے کی سگنیفیکنس کیا ہے؟
دیکھیں 2-3 چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ دیکھیے ابھی بھی وہ ایک ایکٹیو وار زون ہے ایران کی جو ایئر سپیس ہے, اس میں پاکستان کی سب سے سینئر فوجی قیادت کا پرسنلی جانا جنگ کے عین دوران, اور یہ امریکہ کو بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے, عرب دنیا کو بھی ہے اور ایران کی قیادت اور قوم کو بھی ہے کہ ہماری کتنی زیادہ کمٹمنٹ اور سنسیریٹی ہے اس جنگ کو فوری بند کرنے اور اس کے جنگ بندی کو زیادہ دیر پا بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت بھی اس کو ریکوگنائز کرے گی اور اپریشیٹ کرے گی کہ یہ, بلکہ اس کو صرف پاکستان کی ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں, بلکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پہلی کوئی عالمی اہم شخصیت ہے جو کہ جنگ کے عین دوران جو ہے انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر اس کو آپ ریلیٹ کریں اس بات سے کہ مذاکرات شروع پاکستان میں کی جانب سے جو فیلڈ مارشل صاحب کی خصوصاً انٹرونشن تھی کہ انہوں نے امریکہ سے ایرانی قیادت کو یہ سیکیورٹی ایشورنس لے کے دی تھی کہ آپ کی قیادت کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکے, کیونکہ پاکستان کی اس مذاکراتی عمل میں شمولیت سے پہلے تو اتنا زیادہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ تھا امریکہ, اسرائیل اور ایران کے درمیان کہ ایران کو نہیں پتا تھا کہ دیکھیں ابھی ان کے جو پرانے رہبر تھے آیت اللہ خامنائی, ان کی تدفین اور بہت سی رسومات ابھی بھی رہتی ہیں, پبلک میں نہیں ہوئی ہیں. تو مطلب ان کو پتا ہے ایک تھریٹ پرسیپشن کہ پبلک میں لوگوں کا آنا ابھی سیف نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی فوجی قیادت کا وہاں جانا یہ ہماری سنسیریٹی, کمٹمنٹ اور ریزولو کو بھی شو کرتا ہے. اور پلس آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ بات چیت تو ویسے بھی چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے, میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں, لیکن وہاں پہ ان کا فزیکلی موجود ہونا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر نہیں بلکہ میڈیٹر ہیں, اور ان کو قائل کرنے کی بھی بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں, جس میں ان کا براہ راست ان کی سیاسی قیادت سے رابطہ. آج ان کی جو ان کے اسپیکر ہیں باقر غالیباف, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس ملاقات میں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہوگی کہ ان کو مزید لچک دکھانے پہ وہ قائل کر سکیں. آئی تھنک شہزاد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی مرتبہ نہیں ہے, ایون جب ہم نے مئی 2025 میں انڈیا کو شکست دی, اس کے فوری بعد جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت بھی پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایکنالج بھی کیا تھا پاکستان کا کردار. اور میرے خیال سے ایران کو بھی یہ پتا ہے اس وقت کہ اگر وہ نیگوسیشن کے ذریعے, ایک تو یہ نا کہ آپ یہ جنگ لڑتے رہے اور پتہ نہیں یہ جنگ کب تک جاری رہے, اس پہ کیا نتیجہ نکلے, لیکن اگر آپ نیگوسیشن کے ذریعے اس ایک سیز فائر چاہتے ہیں, ایک مستقل امن چاہتے ہیں, تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ ایران کے پاس پاکستان ہی ہے, بلکہ شاید واحد ذریعہ پاکستان ہے, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے تعلقات ایران سے بھی ہیں, امریکہ سے بھی ہیں, خلیجی ممالک سے بھی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ جو 2025 کا واقعہ تھا اس میں پاکستان نے رول پلے کیا تھا. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے حوالے سے یہ تاثر بڑا مضبوط ہوا ہے کہ وہ سیریس ہیں اس پیس ٹاکس کو لے کے اور اس خطے میں امن کو واپس لانے کے لیے. اور ہمارا کیونکہ ہماری قیادت کا اسپیشلی فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ کیونکہ کانٹیکٹ جو امریکن اتھارٹیز ہیں وائٹ ہاؤس میں, ایون ڈائریکٹ ٹرمپ تک ہے اور ریگولر بیسس پر ہے, تو وہ بھی ہمیں ایک انفلوئنس ضرور دیتا ہے وہاں پر. اور میرے خیال سے ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اگر ہم کسی ڈیل پہ آنے چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے, اور وہ ہے کہ ایران کی طرف سے ذرائع سے پہلے بھی یہ کہا گیا اور اب امریکی بلاکیٹ کے بعد خاص طور پہ آوازیں اور مضبوط ہو رہی ہیں کہ اگر امریکہ نے ناکہ بندی بند نہ کی یا اس میں کچھ لچک نہ دکھائی تو جو ریڈ سی والی سائڈ ہے یعنی باب المندب, اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک ایران اس حد تک جائے گا, اور اگر جاتا ہے تو اسٹریٹجکلی اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس جنگ بندی کے اوپر؟ اچھا, مجھے اس پہ تھوڑا سا اتنا ضرور میں نے دیکھا ہے, میں اوبیسلی جو بھی اس کی ایریا کی جغرافی اس سے جس حد تک میں واقف ہوں یا جو میں نے پڑھا ہے, سعودی عرب کا بڑا کنسرن ہے. ایران دھمکی دے رہا ہے, ایران کرتا ہے یا نہیں کرتا, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز تو بند کر دیا ہے. اب اگر یہاں پر بھی ریڈ سی میں بھی اگر کوئی ایران سٹیپ اٹھاتا ہے تو میرے خیال سے سعودی عرب کے لیے, خلیجی ممالک کے لیے تو بہت ہی نقصان دہ ہوگا. اوبیسلی جہاں جہاں آئل سپلائی ہوتا ہے ان کے لیے تو ہوگا, ایک سپلائی شارٹیجز ضرور ہوں گی, لیکن سعودی عرب کیونکہ اپنا سارا جو اب تیل ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ ریڈ سی سے کر رہا تھا, اور ریڈ سی میں پہلے آپ کو پتا ہے ایک خطرہ ہوتیز کا بھی موجود ہے, وہ ایک اوبیسلی پراکسی کے طور پہ ایران کے کام کرتے ہیں. تو اگر وہاں پہ بھی کسی قسم کا بلاکیڈ ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ تو اور زیادہ ڈیزاسٹر ہوگا. اسی لیے
आपने देखा है कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया तो सऊदी अरब हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। कल रीमान तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि इस पे क्या हक क्या है, राइट क्या है इस पे ईरान का, या ये वॉर क्राइम के अंडर आता है या नहीं आता है। लेकिन दुनिया बड़ी इस पे तशवीश का इजहार कर रही है कि अगर फर्दर ईरान को इकदाम उठाता है तो दैट विल बी अ डिजास्टर, फर्दर बिग डिजास्टर। ऑल्सो हम देख रहे हैं आज फिर हैग्सेथ ने जी मोहम्मद अली साहब। अलीना, मैं इस पे कोई कमेंट कर दूं कि देखें ये जो रेड सी में इस जंग का फैलाव है, ये एक डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेजर एस्केलेशन होगी और इसका एनर्जी जो दुनिया की सप्लाई और कीमतें हैं, कम से कम जितना इजाफा अभी 40 दिन में हुआ है शायद इससे डबल इजाफा हो जाए, क्योंकि 20% जो ट्रांसपोर्ट है, जो सप्लाई है तेल और गैस की, वो हरमुज से है, लेकिन तकरीबन 20 से 25% रेड सी से है। तो तकरीबन दुनिया की 40 से 45% जो तवानाई की तरसील है वो मुतासिर होगी। तो पहला इंपैक्ट तो ये होगा कि दुनिया की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अभी 20% बढ़ी हैं तो 40 to 45% बढ़ जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुतीज का एक ने उनका ऐलान भी रहा है, ये मुमकिन है, ईरान थ्रेट भी करता रहा है कि रेड सी की जो को भी उसी तरह बंद करने की वो कोशिश कर सकते हैं और पहले भी करते रहे हैं, जिस तरह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में किया है। लेकिन इसके हवाले से अमेरिका एक हिकमत अमली को डेवलप कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए। जो एक नाजायज रियासत एक और अभी रिसेंटली कायम की गई है, सोमालीलैंड, जिसको पाकिस्तान और ओआईसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इसराइल वहां पे अड्डे भी बना रहा है। और अमेरिकी जो अफ्रीकॉन उनकी कमांड है, जिस तरह सेंटकॉम मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को देखती है, अफ्रीकॉन उनकी अफ्रीका के रीजन को देखती है, उनकी मुलाकात हुई है सोमालीलैंड की क़यादत से और उनके ताउन से जो ईरान और हुतीज की जानिब से बाबुल मंदब को और रेड सी को बंद करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ हिकमत अमली जो है वो डेवलप की जा रही है। थैंक यू फॉर दिस अपडेट, बड़ी ये दिलचस्प, लेकिन हम उम्मीद यही कि मामलात यहाँ तक इस नहज तक ना पहुँचे, ये फर्दर एस्केलेट ना हो और जो मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं, जो दोनों फरीकैन को किसी एक मुआहदे पर लाने की कोशिशें हो रही हैं, वो रंग लाएं। आई थिंक इसमें इसराइल का भी बड़ा अहम किरदार है। चले आने वाले दिनों में उसको भी डिस्कस करते हैं।